والسلام على سيدنا قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام. اب ٹھیک ہے آواز؟ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قرآن مقدس کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں اس کو بند کریں. آپ کا خوش آمدید ہے. اس کو سلو کریں 3 پہ. اور یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے حسین کلام کے ساتھ ہم سب کو جمعے کا یہ مبارک وقت دیا. قرآن پاک کے اوپر چند لمحے کے لیے غور کرنا ساری رات کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اور یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ قرآن کی آیات کو سمجھ کے پڑھیں. اللہ راضی ہوگا، اس کا رسول راضی ہوگا، قرآن راضی ہوگا. اور پھر جس مقصد کے لیے میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد پورا ہوگا، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، جس کے لیے ہم اس آزمائش کی جگہ پہ بھیجے گئے، اس میں ہمیں قرآن کے سمجھنے سے مدد ملتی ہے. اور جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ دنیا بڑی سخت آزمائش، بڑی سخت تکلیف کا سبب بنتی ہے. قرآن سمجھنے والوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. آج انشاءاللہ العزیز جو اگلی آیات پڑھی جائیں گی سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 تک پڑھا گیا تھا. آج اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قل من رب السماوات السبع والرب العرش العظیم سیکونون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ سماعت کیجیے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے.
قلیلم ما تشکرون، لیکن ان عظیم نعمتوں پر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ خوبصورت آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے بڑا احسان کیا تمہارے اوپر کہ تمہیں 3 چیزیں دی ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کیا میں نے تمہیں کان عطا کیے سننے کے لیے، پھر میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی دیکھنے کے لیے، اور میں نے تمہیں دل عطا کیا۔ تو اب غور کریں تو انسان کے علم کا جتنا بھی اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، فضل دیا ہوتا ہے، وہ ان 3 چیزوں سے آتا ہے۔ یا تو آپ گفتگو کسی کی سنتے ہیں، یا آپ کسی کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا پھر آپ ان دونوں کو کر کے تو اپنے دل سے اسے سوچتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں جو علم کا ذریعہ ہیں، کان سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، اور دلوں سے سمجھنا سوچنا، تو یہ 3 چیزیں اللہ فرما رہا ہے کہ میری بہت بڑی نعمتوں میں سے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ تم میں بہت کم ہیں جو ان تینوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو کان کا شکر ادا کرتے ہیں، آنکھوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ دل کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آپ غور کریں تو ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، یہ تینوں چیزیں اس پوری دنیا کی بنیاد ہیں۔ اگر سننا بند ہو جائے تو آپ بول بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ جو آپ بولتے ہیں اصل میں پہلے آپ نے سنا ہوتا ہے، وہ سن کے آپ اس کو بولنا شروع کرتے ہیں۔ جس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے وہ ماں باپ کی بولی سنتا ہے، پھر وہ اسے اپنی زبان پہ لاتا ہے۔ اس کا مطلب بولنا سے پہلے سننا ہے، اور سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اصل میں 3 چیزیں آپ کے علم کو بہتر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سنا کرو، سننے کی عادت بناؤ۔ جو لوگ زیادہ اچھا سنتے ہیں وہ بہت جلدی علم لے جاتے ہیں، انہیں سننا اچھا آتا ہے، وہ غور سے سننے کی عادت رکھتے ہیں، غور سے سننے کا اللہ نے انہیں ملکہ دیا ہوتا ہے کہ وہ سننا چاہتے ہیں۔ اب ایک شخص سننا ہی نہ چاہے تو کبھی بھی اسے نیکی کی بات نہیں مل سکے گی، کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتا۔ آپ کسی کو اگر سنائیں گے ہی نہیں کوئی بات تو وہ اس کو عمل میں کیسے لائے گا؟ تو اس کے لیے پہلی چیز اللہ نے قرآن میں اسی لیے پہلے سننے کا ذکر کیا، السم، تم سنو۔ اور یہ بھی تحقیق کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اچھی بات کو سنتا ہے اور اچھی بات کو اپنے کان سے سماعت کر لیتا ہے تو وہ اچھی بات اسے 70% یاد رہتی ہے۔ 30% اسے بھول جائے گی، لیکن 70% اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ رہ جائے گی کہ میں نے کس سے اچھی بات سنی تھی، اور وہ اچھی بات اس کو یاد رہے گی۔ اور اگر کوئی کسی شخص کو اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ اسے 100% یاد ہو جاتا ہے۔ کسی نے کچھ دیکھا کسی کو عمل کرتے ہوئے تو وہ کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ وہ اس کی یادداشت پہ نقش ہو جاتا ہے۔ لہذا دیکھنا اس سے بھی بڑا علم کا ذریعہ ہے، دیکھ لینا۔ آپ نے کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، قرآن پڑھتے دیکھ لیا، تو اس کا اثر سننے سے بولو زیادہ ہے۔ آپ نے کسی سے سنا کہ بھئی نماز پڑھنی چاہیے، آپ نے سن لی، کسی نے سنا، آپ کسی سے سنا آپ نے قرآن پڑھنا چاہیے، تو اچھی بات ہے سن لیا، لیکن اسی شخص کو جب آپ نے قرآن پڑھتے دیکھا تو بولو زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھتے دیکھ لیا، آپ نے اس کو اچھائی کرتے دیکھ لیا، بہت بڑا ایفیکٹ ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ سننا اللہ نے اگر دیا ہے تو عمل شروع کرو، تمہاری عمل کی قوت
تمہارے بولنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جو تم لوگوں کو دکھا دو گے نا کہ دیکھیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود تبلیغ ہوتی جا رہی ہے، خود بخود تبلیغ ہو رہی۔ تو یہ اللہ توفیق دے، تو جب کوئی دیکھ لیتا ہے تو 100% یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب کوئی دیکھ کے تو دل میں اس کو لا کے تو سوچتا ہے، تو پھر وہی عمل جو اس نے دیکھا تھا اس کو کرنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اگر وہ علم دل تک پہنچا ہے نا تو پھر آپ عمل کر سکتے، کیونکہ آپ نے اسے دیکھا، سوچا، سمجھا، کیا بات ہے، اچھا عمل ہے، میں بھی کروں گا، عمل کی توفیق مل جاتی۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ جو لوگ بعمل نہیں ہوتے اصل میں وہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک جگہ کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ انہوں نے صرف سنا ہوتا ہے، کسی کو دیکھا نہیں ہوتا، اگر دیکھا بھی ہے تو دل سے سوچا نہیں ہوتا، لہذا عمل نہیں کر پاتے اور ساری زندگی بے عملی میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ ان تینوں چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، اور بہت کم لوگ ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بھی دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی بے عمل لوگ ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، جو نماز روزے سے بھاگے ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے انہیں کوئی شغف نہیں ہے، اور وہ کوئی نیکی دینی زندگی نہیں رکھتے، تو آپ غور کریں گے تو وہ انہی دونوں چیزوں یعنی تینوں میں سے کسی ایک مرض کے اوپر۔ پہلی بات، جو بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ پہلے درجے پہ ہوگا، وہ کسی کو سننا ہی نہیں چاہتا۔ آخر میں پہنچیں گے، دو فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے اور انہیں یہ پتا ہے کہ بعد میں 2 فرض ہونے ہیں، تو لہذا مولوی صاحب کی بات سننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لہذا وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب وہ سنیں گے نہیں تو برکت کیسے آئے گی؟ یہ پہلے درجے کے بدبخت ہیں۔ دوسرا درجہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے لوگ جا رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لوگ نمازی ہیں، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ اچھے ہو رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں بری ہی چیز دیکھیں گی، وہ اچھی چیز کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہر طرف برائی ہی برائی ہے، ہر طرف برے لوگ ہیں، ہر طرف منحوس لوگ ہیں، میں نہیں مانتا کوئی اچھا بندہ بھی دنیا میں ہے۔ آنکھوں کے باوجود وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، لہذا اس وجہ سے نیکی کی طرف نہیں آ رہا۔ یہ دوسرا ہے۔ اور جو تیسرا ہے وہ ان دونوں کے باوجود دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن اس کا دل کرتا ہے کہ میں نہ ہی جاؤں، بیٹھوں تو بھی اندر دل کے اندر کہیں نہ کہیں اور چلا جائے گا، ہوگا مسجد میں لیکن ذہن اور سوچ کہیں اور جا رہی ہوگی، دل وہاں پر نہیں ہوگا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی کوئی نماز نہیں جس کا دل نماز کے اندر نہیں۔ بولو کیا کہا؟ جس کا دل نماز کے اندر نہیں ہے اس کی کوئی نماز، اس کی وجہ دل اندر ہے ہی نہیں، وہ سوچ اندر نہیں چل رہی، مسجد میں ہی ہے، دیکھ بھی رہا ہے مسجد ہے، کان سن رہے ہیں، لیکن دل حاضر نہیں، دل کی وہ حاضری کی کیفیت ہی کوئی نہیں۔ تو ایسا شخص کعبے میں بھی جائے گا تو غیر حاضر، بولو مسجد نبوی میں بھی جائے گا تو غیر حاضر، اس کا حاضر ہونا غیر حاضر ہونا برابر، وہ کسی صورت بھی ایک جیسا نہیں ہے، وہ الگ الگ نظر۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ بڑی تینوں نعمتیں ہیں۔ اللہ جسے اللہ توفیق دے دے، آمین تو کہہ دو، اللہ ساتھ دے دے۔ کانوں کا بہترین استعمال، آنکھوں کی بہترین استعمال سے اور دلوں کے بہترین استعمال سے آپ کوئی ایسی منزل نہیں ہے جو حاصل نہ کر سکے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھے نا ذرا جس کو کان نہیں دیے اللہ نے، بولو بیچارہ سن نہیں سکتا، کیا حالت ہے اس کی۔ اس سے پوچھو نا جس کی آنکھیں نہیں، اندھا ہے، کیا حالت ہے، کس طرح سے زندگی گزارتا ہے۔ اور وہ دیکھو شخص جو تمہارے قریب رہتا ہے، قریب مسجد ہے، قریب اس کے پاس نیکی کے معاملات ہیں، لیکن نہیں جاتا، اس کا دل اس طرف راغب بھی نہیں ہوتا۔
اس سے بڑی بھی کوئی بد نصیبی ہو سکتی. تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو ہم نے دی ہیں، لیکن لوگ اس سے شکر نہیں کرتے. اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے، آمین کہو. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں آنکھیں دی، تو نے ہمیں کان دیے، تو نے ہمیں دل دیا. اللہ انہیں بہترین بنا دے، انہیں سوچنے والا بنا، دیکھنے والا بنا، سننے والا بنا. آگے قرآن کے ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے چاروں طرف پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم نے واپس جانا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے دن اور رات کی گردش. افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہہ دی جو پہلے کفار کہا کرتے تھے. سنیے، دھیان کیجئے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ بعض ایسے میرے بندے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے بھی میرے نبی کو اس طرح سے نہیں جان پاتے. وہ وہی بات کہہ دی جو پہلے کفار کہا کرتے. کیا؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک بن جائیں گے اور ہڈیاں بھی خاک بن جائیں گی تو کیا ہمیں پھر اٹھا دیا جائے گا؟ کہا یہ سوال کرتے ہیں. پہلے کافر بھی یہی کیا کرتے تھے کہ کیا مرنے کے بعد بھی اٹھائے جائیں گے ہم؟ کیا دوبارہ زندگی ہوگی؟ تو کمال یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کا جو سب سے بڑا سٹینڈ ہے، سب سے بڑا اسلام کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے. اس عقیدے کے اوپر پورا اسلام کھڑا ہے، اور ہمارا فرق ہی تمام مذاہب سے اسی کے اوپر ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب اس کے اوپر جو جتنا بھی زیادہ اس کے اوپر غور کرتا ہے، زیادہ دھیان رکھتا ہے اس بات کو کہ اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو یقیناً اس کے لیے نیکیاں آسان ہوتی ہیں. اس کے لیے اس ماحول میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے جہاں لوگ ہر طرف گناہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اسے یہ پتا ہے کہ اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہر صورت اٹھایا جائے گا. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، بلا شبہ یہ وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی آج سے پہلے بھی، لیکن آج تک وہ پورا تو نہیں ہوا. یہ ساری باتیں من گھڑت فسانے ہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ لوگ، استغفر اللہ بولو ذرا، کہ پہلے بھی نبی آتے رہے، وہ یہی کہتے رہے قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے. آئی تو کوئی نہیں، کوئی قیامت نہیں آئی. یہ ساری باتیں لوگوں نے خود بنائی ہوئی. اس طرح کے الفاظ آج بھی بہت سارے غیر مسلمین کی بولی قرآن بول رہا ہے، بہت سارے یہودیوں کی بولی قرآن بول رہا ہے، بہت سارے ملحدین کی بولی قرآن بول رہا ہے. اور ایسے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیا، ان کی بولی قرآن بول رہا ہے کہ وہ یہی باتیں کرتے ہیں. کیسے ہم دوبارہ اٹھ سکتے ہیں؟ سائنس نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے دوبارہ زندہ ہوں گے. ایک چیز مر چکی، وہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ روح کیسے دوبارہ آئے گی؟ تو ایسے الفاظ یہ آج بھی بولتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر نبی قیامت کی بات کرتا رہا، آئی تو کوئی نہیں. تو یہ انداز قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بندے ایسی بات کرتے ہیں. تو سنیے آگے، بڑا خوبصورت انداز آ رہا ہے اور میں توجہ چاہوں گا. یہ بڑا پیارا قرآن کا انداز ہے، یہ قرآن کی بڑی خوبصورت آیات ہیں اور ان کی ترتیب بڑی پیاری ہے. اب ان کے جواب، قل، اے نبی آپ ذرا انہیں فرمائیے، انہیں پوچھئے، ان سے بات کیجئے. کیا؟ لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے حبیب ان سے پوچھئے یہ زمین کس کی ملکیت ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہے تو جواب دو اس بات کا، یہ زمین کس کی ہے ساری، اور اس کی ملکیت کس کی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کس کا ہے. سیکون للہ، تو نبی تم سنو گے یہ کہیں گے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اس سے انکار نہیں کریں گے، یہ کہیں گے ہاں اللہ ہی کا ہے. افلا تذکرون، ارے اگر یہ کہتے ہو یہ اللہ کا ہے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے. قل، اے نبی فرمائیے اگلا قل، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں کا مالک کون ہے
اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ مالک ہے۔ قل، اے نبی فرما لو، افلا تتقون، تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب یہ مان رہے ہو کہ ساتوں زمینوں آسمانوں کا مالک وہی ہے، عرش کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر مانو، ڈرو۔ قل، اے نبی فرماؤ، من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، پوچھئے وہ کون ہے جس کی دست قدرت میں ہر چیز کی مملکت ہے، جس کے دست قدرت میں ہر چیز ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے پناہ دے دیتا ہے، اور جس کو وہ پناہ نہ دے اس کی کوئی پناہ نہیں ہے۔ سیقولون للہ، اے نبی یہ کہیں گے یہ بھی سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یہ مانیں گے کہ ہر چیز کی قدرت اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ قل، اے نبی فرما دو، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر تم کس دھوکے میں مبتلا ہو؟ کون سے دھوکے میں تم مبتلا ہو گئے ہو؟ یہ سب کچھ تمہیں پتہ ہے، سب چیزیں میری ہیں، یہ میری ہی ملکیت ہے، یہ میرے ہی معاملات ہیں، مجھے یہ ساری قدرت حاصل ہے، تو پھر تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ آہا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ بل آتیناہم بالحق، اے نبی جو تمہارے پاس آیا ہے وہ حق ہے، وہ درست ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں سارے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فضول لوگ ہیں، یہ جو تمہارے پاس آیا ہے یہ حق ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، اصل سچ یہ ہے، باقی سب جھوٹ۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَد، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر ہر خدا نے اس چیز کو پیدا کیا جو اس نے پیدا کی ہوئی ہے، کوئی اور خدا ہوتا تو وہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک دوسرے پر۔ سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے، اما یصفون، یہ جو نازیبہ باتیں اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں قرآن مخاطب ہو رہا ہے ان تمام لوگوں سے، میری اور آپ کی تو عقیدے کی پختگی ہو رہی ہے نا، بولو نا بھائی، ہم تو عقیدے کی پختگی لے رہے ہیں، قرآن پوری دنیا کو مخاطب کر رہا ہے کہ یہ ساری باتیں تم کرتے ہو، میں رب ہو کے کہتا ہوں میں ان چیزوں سے پاک ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی خدا نہیں۔ تم یہ جو بت بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، تم نے جو عیسیٰ کو خدا بنا لیا، تم نے جو فلاں کو خدا بنا لیا، پتھروں کو خدا بنا لیا، یہ سب تمہاری اپنی باتیں ہیں، میرا کوئی میرے ساتھ خدا شامل نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ عالم الغیب، ہر غیب کو جانتا ہوں، والشہادہ، ہر ظاہر کو جانتا ہوں، فتعالی عما یشرکون، اور پس وہ بڑا بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لہذا قیامت تک کے لوگوں کو مخاطب کیا۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون، اے نبی آپ یہ دعا مانگیے، اے میرے پروردگار تو ضرور مجھے دکھا دے وہ عذاب جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ربی فلا تجعلنی من قوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں کے ساتھ نہ کر دینا۔ وَأَنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نُعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر کہ دکھا دیں تجھے وہ عذاب جس کا ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے قادر ہیں، ہم چاہیں تو وہ عذاب تمہیں آج ہی دکھا سکتے ہیں۔ وہ قیامت کروڑوں سال بعد آنی ہے، لیکن اے نبی اگر تو مجھے ابھی حکم کر میں تجھے سارا منظر دکھانے پہ تیار ہوں۔ آہا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا چھوٹی سبحان اللہ مل کے بولو، کتنی بڑی بات کی گئی، کتنی بڑی بات، سوچو ذرا۔ اگر آپ مجھے ابھی کہہ دیں کہ میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں جو حشر کا ہوگا، تو نبی ہم قادر ہیں ابھی آپ کو وہ منظر دکھا دیں۔ کیا خوبصورت میرے رب کا انداز، ہم تمہیں دکھا دیں گے۔ لیکن یہ تو میرے نبی کا اعجاز ہے کہ میرے نبی نے ایسی فرمائش کی ہی نہیں، اگر حضور کر دیتے تو اللہ کا وعدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کیسی شان کریمہ ہے میرے نبی کی، آقا دو جہاں کا کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی آفر کی گئی کہ نبی اچھا ان کو کیا دکھاؤں، یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کی تو آنکھیں چندھیا جائیں گی، ان کے تو دل سینے سے نکل آئیں گے، وہ منظر یہ نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر آپ حکم کریں تو آپ کو دکھا دیتے، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اللہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، توجہ کیجئے گا،
اچانک موضوع بدلا ہے اور وہ گفتگو ختم کر دی گئی. پچھلی ساری گفتگو ہو گئی، یہ ساری باتیں کر دی، اور آخر میں نبی سے کہہ دیا اچھا اگر آپ کو چاہیے تو منظر دکھا دیتے ہیں. لہذا میں کہاں ایک بات کر دوں اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے، کیونکہ آگے موضوع الگ آ رہا ہے. بڑا ضروری ایک جملہ ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. حشر کا دن ایسے ہی سچ ہے جیسے اس وقت میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ اسی طرح سچ ہے، یہ ضرور ہوگا، ہر صورت ہوگا، اور حشر کے دن کے اوپر کوئی شک نہیں، قطر کوئی شک نہیں. بس اللہ نے اسے اپنی حکمتوں سے پوشیدہ رکھا، اور یہ اس کی حکمتیں، یہ اس کی محبتیں، یہ اس کا پیار ہے کہ اپنے بندوں سے اسے پوشیدہ رکھتا ہے. ورنہ وہ ایسا ہولناک معاملہ ہے کہ اس کے اوپر اگر ہر وقت توجہ رہے تو کوئی شخص کام نہ کر سکے، اٹھ نہ سکے، سو نہ سکے، جاگ نہ سکے، کھانا نہ کھا سکے. اتنی سخت ٹینشن ہوتی ہے اس کی کہ وہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. اللہ نے اس لیے اسے چھپا کے رکھا، اسے چھپایا. لیکن یہ سچ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. جس طرح یہ اتنا بڑا سچ ہے اس وقت ان لمحوں میں کہ اس کے اوپر کوئی دوسری دلیل نہیں کہ نہیں آپ نظر نہیں آ رہے، اور میں کہوں مجھے آپ نظر نہیں آ رہے، تو یہ کوئی بات نہیں، اس وقت یہ سچ ہے. ایسے بھی ہم حشر کے دن کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بالکل کلیئر. اور اسی لیے واضح کر دیا آخر میں کہ نبی اچھا اگر بہت ہی جی چاہ رہا ہے تو آپ کو دکھا نہ دیں حشر کا دن، بہت ہی آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ کو ذرا تسلی کروا دیتے ہیں. ہاں مل کے کہو سبحان اللہ. تو یہاں تک یہ بات ختم کر دی، اور آئیے اب اعلیٰ انداز قرآن کا کہ اچانک قرآن موضوع بدلتا ہے اور ایک ایسی خوبصورت بات کی جاتی ہے کہ جس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو بہت سارے زندگی کے مسائل کا حل ہوتی ہے وہ بات. ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، اے نبی دور کرو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو. اے نبی اگر تم برائی کو دور کرنا چاہتے ہو تو اس کے سامنے کوئی بہت بڑی نیکی لے کے آؤ. مل کے کہو سبحان اللہ. برائی کو دور کرنے کے لیے نبی بہت بڑی نیکی کرو، بہت بہتر بھلائی کرو. برائی کو دور کرنا ہے تو بھلائی سے دور کرو. کمال ہو گئی. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کر رہے ہیں، بول رہے ہیں. تو یہاں قرآن ایک اصول بیان کر رہا ہے، اور اس اصول پہ میری آج آپ سے گفتگو تھی. پچھلی گفتگو اس لیے کی گئی کیونکہ قرآن کی ایک ترتیب چل رہی تھی تو میں نے اس کو فالو کیا ہے، لیکن اصل میں میری گفتگو آپ کی اس موضوع پہ ہے جو بھی میں نے قرآن سے آیت پڑھی ہے کہ تمہیں اگر برائی کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین اچھائی کرو. چلے مثال دیتا ہوں. آپ کے کپڑے پہ کوئی تیل کا داغ لگ گیا ہے، کوئی تیل گر گیا، کوئی آئل گر گیا ہے، گھی گر گیا ہے، کوئی سرسوں کا تیل گر گیا. اب آپ مجھے بتائیں آپ نے اس آئل کو اگر صاف کرنا ہے تو کیا آپ آئل سے ہی صاف کریں گے اسے؟ بولو سارے بولو. اس کے اوپر دوبارہ وہی آئل لگا دیں اس کو صاف کر لیں؟ نہیں ہوگا. کیچڑ لگ گیا ہے تو آپ اس کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے اسی کیچڑ کو پکڑیں اور اس کے اوپر ملنا شروع کر دیں کہ یہ کیچڑ جو پہلے لگا تھا یہ اتر جائے، تو وہ نہیں اترے گا، وہ اور زیادہ کپڑے کو گندا کر دے گا. اسی طرح آپ دنیا کی کوئی بھی چیز جو گندی ہے اسے صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسی گندی چیز سے صاف نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کو ایک شفاف اور صاف چیز چاہیے ہوتی ہے اس گندی چیز کو صاف کرنے کے لیے. ایسے ہی ہوتا ہے. بولو سمجھ رہے ہو؟ قرآن اس گندی چیز کو صاف کرنا ہے تو اس کے لیے صاف چیز چاہیے. تو قرآن یہی بات کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کسی جگہ سے برائی دور کرنی ہے تو اس برائی کو برائی کے ساتھ دور نہیں ہو سکتی. اس کو برائی کے ساتھ دور نہ کرو، وہاں اتنی اچھائی کرو کہ وہ برائی خود ہی مٹ جائے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اتنی اچھائی کرو اس جگہ پر کہ برائی کا نام و نشان ہی ختم ہو.
یہ اس برائی کو دور کرنے کا حل ہے، یہ اس برائی کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر تم نے یہ بات سمجھ لی تو تمہیں ہر جگہ سے برائیاں دور کرنا آ جائے گا۔ تم سمجھ جاؤ گے کہ اس جگہ سے اس چیز کو اب میں کیسے ختم کروں۔ اللہ، دیکھیے، آپ کسی شخص کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں بیمار ہے، تو کسی نے کہا جی آپ پتہ لینے جا رہے، تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی دیکھیں وہ آیا تھا جب میں بیمار تھا میرا پتہ لینے، تو میں تو نہیں جاؤں گا۔ کسی کی شادی پہ آپ نہیں جا رہے، کیوں نہیں جا رہے؟ وہ آیا تھا میری بیٹی کی شادی پہ، تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ آپ کسی کو جو ہے وہ بلا رہے ہیں گھر دعوت پہ، تو وہ کہتا جی میں نے اسے بلایا تھا تو وہ آیا ہی نہیں، میرے بچے کی سالگرہ تھی وہ آیا تھا میرے بچے کی سالگرہ پہ، جو میں اس کے بچے کی سالگرہ پہ منانے جاؤں، یا میں اس کو جا کے مبارک دوں، اس نے دی تھی میرے بیٹے کی مبارکباد۔ یہ جب تک لوگ کرتے رہیں گے نیکیوں کے اوپر پردہ پڑا رہے گا، نیکیاں پردے میں رہ جائیں گی، نیکیاں کھل نہیں سکیں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کر دی ہے تو اس برائی کا بدلہ وہی برائی نہیں ہے، اس برائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ تم نے اچھائی کرنی ہے، تم نے اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا ہے تو بڑا مشکل کام، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو ہے تو مشکل، بولو بڑا مشکل کام، لیکن حل اس کے سوا ہے کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، آپ اس کے ساتھ سچ بولیں گے تب وہ برائی ختم ہوگی۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس کے ساتھ درگزر کریں گے تو برائی ختم ہوگی۔ کسی نے آپ کا جو ہے وہ آپ کو تکلیف دی ہے، آپ اس کو سکون دیں گے تو برائی ختم ہوگی۔ اور اگر آپ اس کے جواب میں اسی طرح چلیں گے، ایک نے آپ کے ساتھ برائی کی آپ نے اس کے ساتھ برائی کر دی، ایک نے آپ کے ساتھ تکلیف دی آپ نے اس کو تکلیف دے دی، تو بھائی حل کا مسئلہ کیا حل ہوا؟ وہ تو بڑھ گیا کام، آگ زیادہ ہو گئی، وہ زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا۔ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، ساری زندگی نہیں سمجھ پاتے۔ کسی بھی برائی کو ختم کرنا ہو وہاں اچھائی کرو۔ اس جملے کو ذرا دہرا دو کہ ذرا میں کیا بولا ہے۔ کسی بھی برائی کو ختم کرنا ہو تو وہاں اچھائی، وہ برائی ختم ہو۔ آپ کے گھر میں لوگ بے نماز ہیں، کیا کرو گے؟ وہاں نماز شروع کر دو، وہ اچھائی برائی کو ختم کر دے۔ آپ کے گھر میں لوگ برے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فسادی ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، آپ امن سے رہیں، آپ کی طرف سے امن جائے، آپ کی طرف سے محبت جائے، آپ کی طرف سے پیار جائے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا امن پھیلنا شروع ہو جائے گا، آپ کے امن کی برکت پھیلے گی، اور آپ بھی گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں، آپ بھی آگے سے تو میں کرتے ہیں، آپ بھی آگے سے جو ہے وہ ود کے بولتے ہیں، تو بتاؤ آپ کس دن گھر میں امن لاؤ گے؟ کس دن گھر کے اندر چین اترے گا؟ کوئی ایک تو ہوگا نا جو برائی کو اچھائی کے ساتھ چینج کرے گا۔ میرے نبی نے یہی کیا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور نے مکے میں ڈنڈے کے زور پہ کچھ نہیں کیا تھا، حضور علیہ السلام جہاں جہاں جاتے حضور وہاں وہاں اچھائی پھیلاتے چلے جاتے، وہاں وہاں۔ اب دیکھیے ایک شخص مسجد نبوی میں آتا ہے، کتنی سخت اس نے آ کے وہ بے ادبی کر دی، اس نے مسجد نبوی کے کونے میں آ کے پیشاب کر، اور پیشاب کر کے وہ جانے لگا، تو حضور نے بلا لیا۔ اب اتنی سخت برائی ہو گئی کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، کہ مسجد کے کونے میں آ کے پیشاب کر، آن ریکارڈ ایسا ہوا، اتنا بڑا عمل حضور کے سامنے کیا گیا۔ آپ کیا کرنا چاہتے؟ کیا اس وقت یہی اصول ہوتا جو میں اور آپ کرتے ہیں؟ پکڑ کے ڈنڈا اس کے سر پہ دے مارتے، صحابہ سے کہتے پکڑو اس کو لاشیں ڈال دو مار مار کے، اس نے مسجد گندی کر دی، مار مار کے اس کا حشر بگاڑ دیتے، تو پھر فرق کیا رہ جاتا؟ برائی اس نے بھی کی، برائی ادھر سے بھی ہو گئی۔ یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اے نبی ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، جہاں کہیں برائی ہو آپ نے بہترین اچھائی کر کے اسے دور کر دینا ہے۔ حضور نے اس پہ عمل کیا، آپ نے اسے بلایا، آپ نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو عمل آپ نے کیا ہے، اتنی مٹھاس لہجے کے اندر،
اتنا میٹھا لہجہ، اتنا سکون تھا لہجے کے اندر، اس قدر آرام سے آپ بات فرما رہے ہیں کہ حد ہو گئی یار. مطلب یہاں تو بات آرام سے ہی نہیں کرتے نا لوگ، پہلے ہی مطلب کاٹنے کو دوڑتے ہیں. اور آرام سے بات کر یار، آرام سے گفتگو ہو سکتی، کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، آرام سے بات. تو حضور نے آرام، دیکھو یہ مسجد ہے اور یہ پاک جگہ ہے، آئندہ کے لیے آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ پریشان اب جائیں آپ ہیں، آئندہ کے لیے پرہیز کر. یعنی وہ کیا عمل کر رہا ہے، حضور کیا کر رہے ہیں. برائی سے اچھائی کو کر کے برائی ختم کر. اب اس نے کہا جی میں بڑی معذرت خواہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو بس دیکھا کہ اچھی سی جگہ ہے سادہ، تو میں جا کے فارغ ہو گیا، آئندہ میں احتیاط کروں. تو دیکھیے کتنا پیار، کتنی محبت پھیلی، اور اس شخص کے ذہن میں بھی کتنا پیار آیا ہوگا آپ کے. اور اس سے بھی بڑی بات سنو، حضور مسجد نبوی میں موجود ہیں کہ آپ کو خبر دی گئی کہ حضور کچھ مہمان آئے ہیں باہر. تو آپ نے پوچھا پتہ کرے کہاں سے آئے ہیں. تو وہ صحابی گئے، جا کے پوچھا تو انہوں نے بتایا. تو حضور نے حضور کو آ کے فرمایا کہ حضور وہ کہہ رہے ہیں ہم طائف سے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ طائف میں کیا ہوا تھا؟ حضور کو مٹن کھلایا گیا؟ کیا ہوا تھا طائف میں؟ حضور کو کیا کڑائی کھلائی گئی تھی؟ کیا حضور کو پھل پیش کیے گئے تھے طائف میں؟ کیا کیا؟ کیا حضور کو وہاں بستر دیا گیا؟ طائف میں کیا ہوا تھا؟ حضور کو جو ہی خبر ملی طائف سے، حضور جو کام فرمائے فوراً تیزی سے اٹھے آپ، اور تقریباً دوڑتے ہوئے آپ باہر آئے، فوراً ملے، سلام ہوئی، محبت سے ملے، فرمایا آئیے بیٹھیے، بٹھایا، کہا پانی لاؤ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، روٹی لاؤ، بٹھاؤ. گفت و شنید ہوئی، پانی پلایا گیا، کھانے کھلائے گئے، گفت و شنید ہوئی، جو معاملات تھے طے ہوئے. تو جب جانے لگے رات کا وقت ہو گیا، فرمایا نہیں جانے نہیں دوں گا، آج رات آپ میرے مہمان ہیں. مسجد نبوی کے احاطے میں سردیاں تھیں، مسجد نبوی کے احاطے میں خیمے لگائے گئے، ان کے لیے خیمے لگائے گئے، اور ان کے لیے بستر منگوا کے حضور نے وہاں انہیں سلایا. انہوں نے کیا کیا اور میرے نبی نے کیا کیا؟ یہ ہے برائی کا بدلہ اچھائی، برائی کے بدلے اچھائی، برائی کے بدلے اچھائی. مشکل کام ہے، لیکن میں نے کہا حل اور کوئی نہیں ہے. آپ کہیں حضرت نہیں ہوتا، حضرت نہیں ہوتا، بڑا کام خراب ہے، بہت میری زیادتی کی گئی ہے، بڑا مشکل ہے، بہت تکلیف دی ہے اس نے، بڑی گالیاں دی ہیں، بڑی بےزتی کر گیا ہے، اس نے میرا ککھ نہیں چھوڑا، میری عزت کا جنازہ نکال دیا، حضور نہیں چھوڑ سکتا. لیکن اس کے سوا حل کوئی نہیں. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. آپ برائی کر جائیں گے تو یہ سلسلہ اور بڑھ جائے گا، وہ اور برائی کرے گا، اس کے ساتھ برائی ہوئی وہ اور برائی کر جائے گا، آپ پھر کریں گے برائی وہ اور کر جائے گا، اور یوں قتل پہ قتل ہوتے جائیں گے، نسلوں کی نسلیں بڑھتی ختم ہوتی جائیں گی، اور لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. آپ اس رستے کو روک سکتے تھے، آپ کہتے بھائی جا، تجھے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. وہیں پہ وہ رستہ رک گیا، وہیں وہ برائی دم توڑ گئی، وہیں وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہیں وہ نوست ختم ہو گئی، جب تم نے کہہ دیا کہ بس ختم، آج کے بعد بھائی میرا تیرے ساتھ کوئی معاملہ. اس کے لیے سینہ تو بڑا چاہیے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں حل کوئی نہیں اس کے سوا. قرآن جب کہہ رہا ہے تو حل بولو کوئی نہیں. جہاں برائی ہو اچھائی شروع کرے، خود پہنچ کے کریں. اور سنیے جو عقائد دو جہاں کی حدیث، حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرنا. اے میرے صحابہ صلہ رحمی کرنا، صحابہ صلہ رحمی کرنا، 3 دفعہ فرمایا. صحابہ صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا، رحم کو جوڑنا. صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو، رحم رشتے کو کہتے ہیں، صلہ رحمی رشتے جوڑنا. تو صحابہ نے پوچھا حضور 3 بار آپ نے فرمایا، اتنا اہم کام ہے؟ فرمایا ہاں بہت اہم کام ہے. فرمایا حضور یہ کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی کیا ہے؟ فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر تمہارے ساتھ اچھا بول رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، اچھا محبت کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ اچھا چلو، اچھی محبت کرو. یہ صلہ رحمی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی جڑا ہوا رشتہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک شخص تجھ سے ناراض ہو رہا ہے اور تو اس کے قریب جا کے اسے منانا شروع کر دے.
یہ صلہ رحمی. وہ ناراضی کے لیے بھاگتا پھر رہا ہے، وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ دور ہو رہا ہے اور کہتا ہے نہیں میں نے نہیں ملنا. آپ جا کے اس کو منانے کی کوشش میں لگ جائیں اور پوری طرح اس پہ رہیں کہ بھائی میں تو منا کے ہی جاؤں گا. ہاں اس کے بعد نہ مانے تو چھوڑ دے، لیکن صلہ رحمی کرو، مناؤ لوگوں کو. اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو ٹوٹا ہی چھوڑ دیا، یہ نہ کرنا، یہ کوئی طریقہ نہیں. اور ایسا اگر زندگی میں کر رہے ہو تو میں تمہیں حضور کی مجلس کی بات سناتا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آقا علیہ السلام مجلس میں موجود ہیں، حضور کے صحابہ موجود ہیں. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں تو کم از کم کتنی دیر میں نے کہا میں سے آگے کیا پڑھوں، خاموش ہو گیا، گفتگو ختم سی ہو گئی، دل کہا بس بند کر دوں، اتنی بڑی حدیث پڑھ لی، اب اس سے آگے کیا میں سوچوں سمجھوں، کیا کروں، اتنا بڑا معاملہ. مجلس رسول ہے، حضور گفتگو کرتے کرتے دعا کرنے لگے کہ آپ نے اچانک فرمایا صحابی اے صحابہ تم سب بیٹھے ہو تو تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے کوئی ناراض ہے اور وہ اسے نہیں منا رہا. تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. آخر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور میری پھوپھی ناراض ہے تو میری طرف سے ایسا معاملہ ہے، میں ابھی اسے منا نہیں سکا. فرمایا میرے صحابی اسی وقت نکل، مجلس جاری ہے، تیرا انتظار کروں گا، فوراً جا اسے منا کے آ. صحابی الٹے قدموں بھاگے، حضور کا حکم تھا. کچھ وقت کے بعد آئے، فرمایا کیا بنا؟ فرمایا حضور آپ کی دعا سے، آپ کی توجہ سے، چونکہ آپ نے بھیجا تھا، وہاں پہنچا تو وہ پہلے ہی دل موم تھا. وہاں پہنچا تو میری کچھ زیادہ محنت نہیں ہوئی، صرف میں نے ایک دو بار ہی کہا کہ مجھے نبی نے بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر حضور نے بھی کہہ دیا، میرا بھی دل پہلے ہی تھا، تو آؤ پھر سینے سے لگ جائے. تو میں بنا کے آیا ہوں حضور. فرمایا صحابی اب سن میں نے تجھے کیوں بھیجا. ابھی میں دعا کرنے لگا کہ مجھے جبریل نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کی مجلس میں ایک قاطع رحم بیٹھا ہوا ہے، اس نے رحم توڑا ہوا ہے، رشتہ توڑا ہوا ہے. حضور آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے وہ شخص رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو جب تک وہ مجلس میں بیٹھا رہے گا ہم دعا کو کیسے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں. تو حضور پہلے اس مسئلے کو حل کیجئے. تو اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ جا جا میری دعا اللہ کی بارگاہ میں تیری وجہ سے رکی ہوئی. اندازہ کریں، محترم تہجد پڑھتے ہیں، محترم حج کا رہتے ہیں، عمرے کا رہتے ہیں، باپ ناراض ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ بڑی نمازیں، ابھی جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں سارے، گھر ماں ناراض بیٹھی ہوئی، جمعہ پڑھنے آئے ہوئے، بہن ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، عزیز ناراض ہیں. کہتے نہیں میں تو بہت نیک آدمی. اب حضور کی مجلس سے بڑی کوئی مجلس ہو سکتی ہے؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ. آقا کی مجلس سے بڑی بھی کوئی مجلس ہے کہ وہاں اس جبریل آ کے کہے کہ حضور دعا رک گئی آپ کی دعا رک گئی ہے، اٹھئے پہلے اس مسئلے کو حل کیجئے اور جس کی وجہ سے دعا رکی. اب سمجھ آئی ہے گھر کے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ یہ وجہ کیونکہ ناراضگیاں ہیں، ہر طرف رشتے توڑے جا رہے ہیں، برائیوں سے برائیوں کو دور. وہ نہیں آتا تو میں نے بھی جانا، وہ نہیں ملتا تو میں نے بھی نہیں ملنا، وہ نہیں آیا تھا تو ہم بھی نہیں جائیں گے، وہ نہیں مبارکباد دے گیا میں کیوں جاؤں، اس نے سلامی نہیں دی ہم کیوں سلامی دیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جس کا جو عمل ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ. اس کے ساتھ کمپیریزن کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری قبر علیحدہ ہونی ہے، اس کی قبر علیحدہ ہونی. تمہارا نام اعمال اور ہے، اس کا نام اعمال اور ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. تم بھی اس جیسے بن جاؤ گے تو پھر فرق کیا رہ جائے گا. میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، آخری بات کر رہا ہوں، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ والوں کا بڑی تفصیل سے کئی سال ہو گئے ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، جانا آنا، اللہ والوں کی زندگیاں پڑھنا، سیرت پڑھنا، بزرگوں کی سیرتیں جاننا، بہت کچھ دیکھا. میں نے جو سب سے بڑا ان لوگوں کے اندر انداز دیکھا وہ یہی ہے، یہ کبھی کسی کو ناراض نہ ہونے دیتے ہیں نہ ناراض ہوتے ہیں. ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ جملہ سنو، یہ کبھی کسی کو ناراض نہ ہونے دیتے ہیں نہ ناراض ہوتے ہیں.
یہ ہے، میں نے ان کو ایسے ہی دیکھا ہے، کبھی نہیں یہ ناراض نہیں ہوتے کسی سے۔ کوئی کتنا بڑا ظلم زیادتی کر جائے گا، کوئی گال نہیں، ادھر آ یار، آ جا، سینے لگ گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کوئی ان سے ناراض ہو جائے، میں نے اپنے حضرت کو دیکھا، اللہ میرے شیخ اپنی ساری رحمت نازل فرمائے، آمین تو کہہ دو۔ ابھی آپ عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں، مسجد نبوی کا اعتکاف بھی کیا آپ نے، ابھی آپ آئے ہیں۔ میں نے ان کو ایک بار دیکھا، میرا ایک پیر بھائی تھا، تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا بن گیا، کوئی معاملہ ہوا ایسا، کچھ غلط فہمی ہو گئی۔ غلط فہمی ہوتی ہے، ہوتی غلط فہمی ہی ہے بس، وہ آپس میں بیٹھے تو حل ہو جاتا ہے مسئلہ، بولو نہ ہو جاتا ہے نا جی۔ وہ غلط فہمی ہوتی چھوٹی سی، کہ اس نے ایسے کہا تھا، اس نے تیسے کہا تھا، اس نے ایسے کہا تھا، اس نے ایسے کہا، وہ بیٹھتے ہیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ مسئلہ کچھ ایسا بن گیا کہ وہ بات کچھ ایسی ہو گئی۔ میں آن ریکارڈ صاحب کے ساتھ تھا اس دن، اور میں ان کے گھر گیا ان کے ساتھ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا ابھی یہ کیا ہونے لگا ہے۔ وہاں بیٹھے تو پہلے تو وہ اندر سے آیا ہی نہ، خیر بعد میں والدہ نے بلا لیا کہ نہیں آؤ تم، والدہ آ گئی، میرے حضرت کھڑے ہو گئے، حضرت صاحب قبلہ نے میرے سامنے وہ جملہ بولا، میں آج تک اسے بھول نہیں سکا۔ میرے حضرت نے فرمایا بیٹا مرید تو تم میرے ہی ہو، لیکن میں شیخ ہو کے تم سے معافی چاہتا ہوں، میں تیرا مرشد ہو کے تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے کہا یہ میں کیا سنوں، مطلب سب اس لیے آئے تھے یہاں پہ، خود گھر جا کے معذرت کرنے گئے کہ تو ناراض نہ ہو، آ سینے لگ، جوڑ دفع کر، میں معذرت کر۔ تو اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ اللہ والے کیوں اللہ والے بنتے ہیں، یہ نہ کسی کو ناراض ہونے دیتے ہیں نہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم سے ہر چوتھا بندہ ناراض پھر رہا ہے، کسی کے بھائی ناراض، کسی کی سس ناراض، کسی کے دیور ناراض، کسی کے نندے ناراض، ہر بندے کو ناراض کیا۔ اور جا پہلے بندے منا، رب خود ہی مان جائے گا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ بولو میں نے کیا کہا، جا کے بندے منا، رب مانا پڑا ہے، وہ پہلے ہی مانا پڑا ہے، وہ پیا منیا پیا ہے، دیر نہیں، ادھر ساتھ بیٹھا تیرے، مانا ہوا ہے تیرے، بندے منا جا۔ تو انشاءاللہ کہتے ہو، صحیح بولو نا، ذرا سوچو دل میں کس کس سے ناراض ہو رہا ہے، انشاءاللہ بولو ذرا، یہ کام کرو، زندگی میں بہار آ جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پہلے اللہ سے ہمت مانگ لو، مولا میں نے پہلے ایڈا وڈا کر کے میں لوگوں کو معافی مانگ سکا۔ عمر میری 70 سال ہوگی، بڑا میں کوئی نہیں ہویا، عمر میری 80 سال ہوگی، بڑا میں کوئی نہیں ہوا، بڑا مجھے مولا بنا، میں لوگوں سے خود معافی مانگ، میں لوگوں سے خود معذرت کر لوں، مولا مجھے ایسا بنا۔ یہ کیا بات ہوئی دوسروں کی معذرت کا انتظار کرتے کرتے 90 سال ہو گئے، کوئی تیرے سے معذرت نہیں کرے گا، خود چلا جا اور لوگوں کے آگے معذرت کر کے اللہ کے آگے بڑا بن جا، اللہ تجھے بڑا کر دے۔ تو قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کرو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ آئیے آج آیت نمبر 92 تک پڑھا گیا، اللہ مجھے آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ہیں اللہ۔